سورہ بقرہ پارٹ 35 ورسز 84 and 85۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 پڑھنے کا ارادہ ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ۔ وَإِذْ ذال نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں اور نرمی سے یہ لفظ نکالیں۔ حمزہ کو ذال کے ساتھ ملانا ہے۔ یاد رکھیں الف پر جب زبر زیر پیش ہو تو عربی میں اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ اور خو موٹا ہوگا اور ذال کے ساتھ ملے گا، خذ، اخذنا۔ ثا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اسی طرح ذال کی طرح ہی زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں اور نرمی سے نکالیں۔ قوف موٹا ہوگا، میثاقکم، لا تس، سین پر جزم ہے، جزم کا کام ہوتا ہے پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملانا، تو ہم تا کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ تس اور سین دانت ملا کر سیٹی کے ساتھ نکالنا ہے، تس فیکون، دی ماءکم، الف پر مد ہے تو اس کو 4 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، یہاں پر جو جزم والا نون ہے، حمزہ نون زبر اس پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانا۔ آپ نون کو جب بھی نکالیں گے تو آپ کی زبان تالو سے لگے گی۔ مثال طور آپ اس کو نارمل پڑھیں تو پڑھیں گے ان، تو زبان تالو سے لگی۔ اب ہمیں زبان کو تالو سے جدا رکھنا ہے اور نون کی آواز نکالنی بھی ہے اور تھوڑی لمبی بھی کرنی ہے۔ کس طرح؟ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا ماں، تو ماں لکھنے میں تو میم الف اور نون ہوتا ہے، مان نہیں پڑھتے، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ماں۔ تو اس کو بھی ان نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے اخفا کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یعنی جزم والا نون اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں اور جو جزم والا حرف ہو اس کو ساکن حرف کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف حلقی نہ ہو، یہ نیکسٹ والا جو لیٹر ہے وہ حرف حلقی نہ ہو تو اخفا ہوگا۔ حرف حلقی کون سے ہیں؟ حا، خا، عین، غین، ہا اور حمزہ، 2 چشمی ہا اور حمزہ۔ یاد رکھیں عربی میں الف پر جب زبر زیر پیش ہو تو اس کو بھی حمزہ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو یہاں پر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو اس نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے۔ انفسکم، اچھا کاف کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، یہ جزم والا میم نہیں پڑھا جائے گا۔ تشدید کے بارے میں قانون یہ ہے، میں ہر سبق میں یہ سارے قانون بتاتا رہتا ہوں کیونکہ نئے ساتھی ہوتے ہیں ویڈیو دیکھنے والے کچھ، تو ان کو جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے، تو ہر سبق میں قانون بتائے جاتے ہیں۔ تو تشدید سے پہلے جزم والا حرف ہو یا تنوین ہو وہ نہیں پڑھے جاتے، گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 2 صورتوں کے، جب واو یا یا پر تشدید ہو اور اس سے پہلے
نون ساکن یا تنوین ہو تو وہ پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر واو یا والی صورت ہے ہی نہیں، تو ہم کاف کو ڈائریکٹ میم سے ملائیں گے، اور میم پر تشدید کی وجہ سے ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے. میم اور نون پر جہاں پر بھی جب بھی تشدید ہو تو ان پر غنہ ہوتا ہے. یہ جو ریڈ کلر ہے یہ غنہ کی علامت ہے، اور یہ جو پرپل کلر ہے یہ اخفاء کی علامت ہے. تو کاف میم پیش کم، میم نون زیر میاں، تو یہاں پر غنہ ہوگا اور یہاں پر اخفاء ہوگا. جی رواں سن لیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ. یہاں پر ہماری سانس بیچ آیت میں ٹوٹ گئی، تو ہم تھوڑا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ، یہاں تک ہم نے ہجے کر لیا. دی یا ری کم، ثم سا اسی طرح زبان کی نوک نکال کر، اور میم پر چونکہ تشدید ہے تو اس پر ناک میں آواز پیدا کریں گے، غنہ کریں گے. اقو، حمزہ قاف زبر اقو، قاف پہ قلقلہ ہوگا. قلقلہ کہتے ہیں مخرج میں جنبش دینا، آواز کو چھوڑ دینا. اس کو ہم اگر نارمل پڑھیں تو پڑھیں گے اق. اب قلقلہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھیں گے اقو اق، آواز کو، قاف کی آواز کو چھوڑ دیں گے. قلقلہ 5 حروف پر ہوتا ہے جبکہ ان پر جزم ہو. 5 حروف کون سے ہیں؟ ایک قاف، تو موٹا والا تو جس کو ہم اردو میں توئیں کہتے ہیں، اور با جیم دال. ان پر جب بھی جزم ہو تو قلقلہ کریں. را کو را سے ملائیں گے، اور یہ تینوں حرف موٹے بھی ہیں. رور رور، اق رور تم، و انتم. اس نون پر اخفا ہوگا کیونکہ آگے حرف حلقی نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. تاشین زبر تش، ہا زبر ہا، دال واپش دو، نون زبر نہ، تشہدون. اور جب اسٹاپ کریں گے تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے تو اس پر مد کی جائے گی. یاد رکھیں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر کسی ورڈ میں واو یا الف یا کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو ٹھہرنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں اس پر مد کی جاتی ہے. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. ثم میم پر تشدید ہے تو اس پر غنہ کرنا ہے. ثم انتم، نون ساکن پر اخفا کرنا ہے کیونکہ آگے حرف حلقی نہیں. ہؤلاء، دونوں مد کو 4 الف کے برابر کھینچیں. تقو، قاف پہ قلقلہ ہوگا حروف قلقلہ میں سے اور اس پر جزم ہے. تقو تو لون، انفسکم، نون پر اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی نہیں. انفسکم و تخ، خوا موٹا ہوگا، رجون و تخرجون فریقا منکم من. دیکھیں قاف کو میم سے ملائیں گے اور یہ 2 زبر ختم ہو جائے گی، قاف میم زبر قم. دیکھیں اب میم پر تشدید ہے تو اس پر غنہ ہوگا. پھر میم کو نون سے ملائیں گے اور نون جزم والے نون کے بعد حرف حلقی نہیں تو اس پر اخفا ہوگا. پھر اس کاف کو اس میم سے ملائیں گے اور یہ جزم والا میم نہیں پڑھا جائے گا. تشدید والا قانون، یہاں پر تشدید والا پہلا قانون لگا کہ تشدید والے
حرف سے پہلے تنوین نہیں پڑھی جائے گی، اور یہاں پر دوسرا والا کہ تشدید والے حرف سے پہلے جزم والا حرف آیا تو وہ بھی نہیں پڑھا گیا. تو دونوں صورتیں یہاں پر آ گئی. اور اس نون ساکن پر بھی اخفا ہوگا کیونکہ جزم والے نون کے بعد حرف حلقی نہیں ہے. یہاں غنہ، یہاں اخفا، پھر یہاں غنہ، یہاں اخفا. تو اس کو خیال سے پڑھیں اس آیت کو، ٹھیک ہے. میں پڑھتا ہوں دوبارہ. فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ. شروع سے ایک مرتبہ تلاوت سن لیں. ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ. درمیان آیت میں سانس ٹوٹ گئی تو تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں. أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ضا نکالنے کا طریقہ بالکل ذال کی طرح ہی ہے، لیکن ذال باریک ہوتا ہے، ضا موٹا ہوتا ہے. یعنی زبان کی نوک نکالیں نرمی سے اور موٹا یہ لفظ نکالیں. تظاہرون، را موٹا ہوگا، عین حلق سے. لیہم، اچھا اس کو لئی پڑھنا ہے، لے نہیں پڑھنا. ہم، اس جزم والے میم پر اخفا ہوگا. کیوں اخفا ہوگا؟ جزم والے میم پر کبھی بھی اخفا نہیں ہوتا سوائے ایک ہی صورت کے کہ جب اس کے بعد نیکسٹ لیٹر حرف با آ جائے. کیا آ جائے؟ با آ جائے. تو یہاں پر اخفا کریں گے. با کو لام سے ملائیں گے بل، حمزہ کو سا سے ملائیں گے اف می، بل اف می. ول، واو کو لام سے. عود، دال پہ قلقلہ کریں گے، یہ بلو کلر علامت ہے قلقلہ کی. عود وانی، اور سٹاپ کریں گے تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر وا الف ہے تو اس پر مد کریں گے. والعدوان تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. و حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے. دیکھیں یا پر تشدید آ رہی ہے تو اس سے پہلے جزم والا نون پڑھا جائے گا اور اس پر غنہ بھی کیا جائے گا. حمزہ نون یا زیر این، یا حمزہ زبر ی. حمزہ پر جب بھی جزم آئے تو جھٹکا آنا چاہیے، سانس اور آواز دونوں بند ہونی چاہیے. و این تو کم او سا را موٹا ہوگا، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی. تو فادوہم وہو محرم. میم ہا کو را سے ملائیں گے، را کو جمع کر پڑھیں گے، موٹا بھی پڑھیں گے اور ہا کو حلق سے نکالنا ہے. محرم. دیکھیں اس تنوین پر غنہ یا اخفا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف حلقی موجود ہے عین. عین حلق سے. لیکم، اخ حمزہ باریک خوا موٹا، اخ را بھی موٹا. جو ہم، اخراجوہم. جی رما سن لیں، تلاوت سن لیں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ.
تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم تا کو حمزہ سے ملائیں گے اور حمزہ پر جھٹکا، یعنی آواز اور سانس دونوں بند. تو افتؤمنون بی عین کو حلق سے ضاد کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹی طرف کے زبان کے حصے کو اوپر کی داڑھ پہ لگائیں اور موٹا اور نرم یہ لفظ نکالیں. الٹی طرف سے بھی نکالا جا سکتا ہے، سیدھی طرف سے بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن الٹی طرف نکالنا آسان ہوتا ہے. اور ضاد کو ہم لام سے ملائیں گے، بی بعضل کتابی، و تا کو کاف سے ملائیں، تکفرون و تکفرون ببعض فما جزاء، زا کو دانت ملا کر سختی کے ساتھ نکالیں، زا جزاء. اب یہاں پر یا پر تشدید ہے اور اس سے پہلے جزم والا نون ہے تو یہ نون پڑھا جائے گا اور اس پر غنہ بھی کیا جائے گا. میم یا زبر من، یا فا زبر یف، من یفعل ذالک منکم، نون پر اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی نہیں ہے. منکم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. حمزہ کو لام سے ملائیں گے، لام کو جمع کر پڑھیں گے، الا، خوا کو زا سے ملائیں گے، خوا کو موٹا کریں گے، خز یوں، اس تنوین پر اخفا ہوگا کیونکہ آگے حرف حلقی نہیں ہے. فا کو لام سے ملائیں گے، فل حیا، یہ واو نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، جس طرح صلات اور زکوٰۃ میں واو نہیں پڑھا جاتا اس طرح حیات میں بھی یہ واو نہیں پڑھا جاتا. حیا، تا کو دال سے ملائیں گے، دنیا، منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. میم کو لام سے ملائیں گے، مل قی، قاف موٹا، یا متی، یو، را کو دال سے ملائیں گے اور دال کو جمع کر پڑھیں گے، تشدید ہے، را موٹا ہوگا، گرین کلر کا ہے. یردون الی اشد، دال کو لام سے ملائیں گے، عذابی، اور جب اسٹاپ کریں گے تو با پر جزم آ جائے گی تو قلقلہ ہوگا، کہیں گے عذاب. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. میم کو لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے. لفظ اللہ کے دوسرے لام کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی زیر زبر پیش والا حرف ہوگا اس کو دیکھیں گے، اگر اس پر زبر یا پیش ہے تو یہ لام موٹا پڑھا جائے گا،
اور اگر اس پر زیر ہے تو یہ لام باریک ہوگا، تو اس پر زبر ہے تو یہ لام موٹا پڑا جائے گا۔ دیکھیں گرین کلر بھی کیا ہوا ہے۔ وَمَا بِغَا غین موٹا فِلٍ، اور اس تنوین پر ہم اخفا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد حرف حلقی ہے۔ بِغَافِلٍ، عین کو میم سے ملائیں گے اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے اس پر اخفا غنہ کریں گے۔ عَمَّا، تا کو عین سے ملانا ہے، عین کو حلق سے نکالیں۔ تعملون، اور جب اسٹاپ کریں گے تو کہیں گے تعملون۔ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے تو اس پر مد کریں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تجوید سیکھنے میں آسانی فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔